We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, बल्कि आज मैंने सोचा कि एक सोशल इशू पे बात करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब मैंने सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लोगों को डिस्कशन करते हुए देखा, मावरा हुसैन जो कि पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, उनकी शादी हुई थी तकरीबन 1-1.5 साल पहले या आई थिंक 3 साल पहले। फरहान सईद जो कि एक जो सिंगर थे पहले, जाल ग्रुप था सिंगर, उसमें वो सिंगर थे, फिर वहाँ से उनसे अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू भी शुरू किया। उनके साथ उनकी शादी हुई थी और उनकी शादी की वीडियोस भी बहुत वायरल हुई थी। बल्कि सबसे ज़्यादा जो बात या जो स्टोरी वायरल हुई थी उनके हवाले से, जब फरहान सईद ने उनको प्रपोज़ किया था आईफिल टावर के सामने, और जो यंग लड़कियां थीं वो दिल थाम के बैठ गई थीं। बड़ा उन्होंने बल्कि ये जो एक ट्रेंड बन गया था, बल्कि इंस्टाग्राम पे उनकी तस्वीरें बहुत सोशल हुई कि क्या बात है, व्हाट अ रोमांटिक कपल, और कैसे इसने प्रपोज़ किया है मावरा हुसैन को। फिर शादी हुई, बड़े धूमधाम से शादी हुई। बट अनफॉर्चुनेटली अगरचे कि इन दोनों ने ऑफिशियली डिवोर्स का ऐलान नहीं किया, लेकिन इनके दरमियान तल्लुकात इनके अच्छे नहीं थे। उसकी खबरें काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रही थी और इनके जो क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स थे उनको पता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के दरमियान लैदगी हो गई है और डिवोर्स भी हो रही है। मैं ये डिस्कस नहीं करूँगी कि इनकी तलाक क्यों हुई, क्या हुआ, ये उनका एक पर्सनल मामला है एंड आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल इश्यूज़। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर एक बात जो देखने में आ रही है, और मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी ये एक कॉमन इशू है कि दिखावे के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हम ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि एक्चुअल लाइफ में शायद हम उन पर बिलीव नहीं करते, और लोगों को दिखाने के लिए हम इस किस्म के ड्रामे करते हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं कि दूसरों को भी इम्प्रेस करते हैं, उनके भी दिल में ये ख्वाहिश छोड़ देते हैं, और ख़ुद भी हम सिर्फ एक फ़ेक जो हमारा पर्सनालिटी होती है वो दुनिया को दिखा रहे होते हैं। ख़ास तौर पर ये जो लोग मीडिया में होते हैं, शो बिज़नेस में होते हैं, आप उनको स्क्रीन पर देखते हैं तो आप जिस तरीके से उन्होंने ड्रेसअप किया होता है, जिस तरह का मेकअप पहना होता है, जिस तरह की वो बात कर रहे होते हैं, तो आप इम्प्रेस हो जाते हैं और समझते हैं कि वाकई इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है। बल्कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। और मैं आपको बाय एक्सपीरियंस ये बता रही हूँ कि मैं इस फील्ड में 14-15 साल से हूँ, और कई दफ़ा ज़िंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं कि जब आपको कोई ना कोई छोटे से छोटे इशू आपके घर में या फैमिली का या बहुत बड़ा इशू हो, आप बहुत डिप्रेस होंगे, आप बहुत दुखी होंगे, लेकिन जब आपको स्क्रीन के सामने आना है, आके लोगों से बात करनी है, तो आपको एक मुस्कुराहट चेहरे पर लानी है ताकि लोगों को इस बात का पता ना चले, और वैसे भी किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्या कंसर्न है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और या उनको अगर होगा भी तो वो क्या कर सकते हैं मेरे लिए। सो वी हैव टू बी समटाइम्स वो फेकनेस आपको लानी पड़ती है, और मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत से लोग और भी होंगे मेरी तरह के उनके साथ भी होता है। सो हमें टीवी पे आने से पहले, स्क्रीन पे आने से पहले अपने तमाम गम, अपनी तमाम बातें एक तरफ छोड़नी पड़ती हैं, और आपके सामने हम डॉल्ड अप होके मेकअप करके अच्छे कपड़े पहन के बैठ जाते हैं और आप समझते हैं कि वाह इनकी तो ज़िंदगी शानदार है, क्या बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, और जो बड़े मेगा स्टार्स हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। बहरहाल बात यह है कि पाकिस्तान में आजकल एक शादी के बहुत चर्चे हैं, और मैंने सोचा कि आज ज़रा उस हवाले से बात कर लूँ। ये भी मेरा कंसर्न नहीं है कि उन्होंने इतनी बड़ी शादी की, इतना ख़र्चा किया, क्यों किया, लेकिन बात जब सोशल इशू की है तो फिर थोड़ी सी बातें हमें करनी चाहिए, और अपने माशरे के अंदर जो मौजूद हैं हमारे इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। और जिस शादी की मैं बात कर रही हूँ वो हाल ही में पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुई है, और मास्टर टाइल्स एक बहुत बड़ा बिज़नेस है पाकिस्तान में, उनकी बेटी की शादी हुई। जलाल एंड सन्स एक और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा कारोबार है, पिछले कई सालों से आप टेलीविज़न एड में भी सुनते आ रहे हैं, उनका नाम भी है। उनके बेटे के साथ शादी हुई और इस शादी के ऊपर बहुत खर्चा आया, यानी कहा जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक कि तकरीबन 2 अरब रुपए इस शादी पर खर्च किए गए हैं। और अगर आप इनकी तस्वीरें देखें और आपको नज़र भी आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर कि जब आपने ये डेकोर देखते हैं, जिस तरीके से छत को की डेकोरेशन की गई है, 1 महीना लगा मेरे ख्याल में इस छत को डेकोरेट करने के लिए, फ्रेश फ्लावर जो लगाए गए हैं, करोड़ों का खर्चा उन पे आया है, और फिर एक शोर मचा सोशल मीडिया पे, इतनी लेविश शादी, और उसमें निकाह जो है मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाया, और एक ख़बर ये भी है कि उन्होंने 10 लाख रुपए लिए निकाह पढ़ाने के।
پھر عاطف اسلم اس شادی میں شریک ہوئے، راحت فتح علی نے پرفارم کیا، ابرار الحق نے بھی پرفارم کیا، اس کے علاوہ کچھ ہماری پولیٹیکل پرسنالٹیز بھی تھیں، بڑی بڑی سیلیبریٹیز وہاں پہ نظر آئیں. ظاہر اتنی بڑی شادی تھی تو وہاں پر سب بڑی پرسنالٹیز ہی آپ کو نظر آنی تھی، لیکن لوگوں نے شور مچایا کہ اتنی لیوش شادی جب پاکستان میں اتنی غربت ہے، پاکستان میں کرونا کی وجہ سے آپ بڑے ایونٹس نہیں کر سکتے، پھر جو عام لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے طبقے کو اجازت ہے صرف ون ڈش کی، اور یہاں پر اتنی ڈشز تھی کہ ڈیزرٹ کا جو ٹیبل تھا جو میں نے دیکھا کہ وہ اینڈ لیس تھا، ہر طرح کے کھانے تھے، سے 150-200 شیف جو ہیں وہ ہائر کیے گئے تھے جو کہ فریش کھانا دے رہے تھے، ہر قسم کا کھانا جو تھا وہاں پر موجود تھا. بہت اچھی بات ہے، آپ نے مہمانوں کی تواضع کی، آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ نے ان کے پہ خرچ کیا، بہت اچھا کیا. یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے کیوں اتنی بڑی شادی کی، لیکن اب میں آپ کو تھوڑے سے ایکسپینسز بتاؤں گی کہ اس شادی پر، اور یہ ایف بی آر کی رپورٹ ہے، یہ کسی سوشل میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے. ایف بی آر کو جب لوگوں نے شکایت کی، ان کو مجبوراً حرکت میں آنا پڑا، کیونکہ ہمارے ملک میں جب بڑے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، جب وہ 2 ارب روپے شادی پہ لگا سکتے ہیں تو 30-40 کروڑ روپے وہ لوگوں کی منہ بند کرنے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں. تو ایف بی آر کو مجبوراً نوٹس لینا پڑا اور انہوں نے دونوں فیملیز کو نوٹس بھیجا. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو خرچہ بتاؤں اس شادی کا، اس میں جو شادی کا کارڈ تھا اس میں سویٹس بھی شامل تھی اس ڈبے میں، اور وہ جو مٹھائیاں تھیں وہ 24 کیرٹ کا جو گولڈ لیف تھا اس کے اندر اس کو پیک کیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر لکھا تھا دس از ناٹ جسٹ این آرڈنری گفٹ آف سویٹس وچ از ریپڈ ان 24 کیرٹ گولڈ لیف بٹ اے ریفلیکشن آف آور لو اینڈ کیئر دیٹ وی ہولڈ فار یو. پلیز ایکسیپٹ دس گفٹ ایز اے ٹوکن آف لو اینڈ کیئر. تو یہ 24 کیرٹ گولڈ لیف کے اندر انہوں نے لوگوں کو ٹوکن دیا تھا لو اینڈ کیئر کا. اس سے بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اب ان کی ویڈیوز، شادی کی ویڈیوز تو وائرل ہو گئیں، اور جب ایف بی آر نے نوٹس لیا، اور ایف بی آر نے انڈر سیکشن 176 آف دی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت نوٹس لیا، اور جو انہوں نے ڈیٹیلز ریویل کی ہیں، یہ خط بھی میرے پاس ہے، اور اس کے اوپر جو ڈیٹ لکھی ہے 11 نومبر 2020 کا یہ لیٹر ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ ڈیورنگ لاسٹ ویک اے ویڈنگ ایونٹ ان سبربز آف لاہور went viral on social media dubbed as the 2 billion marriage. This office has conducted a detailed investigation into the service providers involved in the lavish arrangement. Details about the role, contribution and possible remuneration of these parties related to the venues, decor arrangements, food and entertainment etc. are attached in the tabular format. The different RTOs with a few exceptions to which the taxpayers belong have been pointed out so that information can be passed on to them to probe possible evasion of tax. اب جو انہوں نے اس خرچے کا بریک ڈاؤن کیا وہ کچھ ایسا ہے کہ جو بارات تھی وہ لاہور کے ایک بہت ہی پوش ہوٹل میں ہوئی تھی، اس کا نام ہے روزا بلانکا کلب، اور ڈیکوریشنز جو تھیں کوئی کے ایس کانسیپٹس ہے، بہت بڑی ایونٹ کمپنی ہے، ان کو دیا تھا. میں نے آپ کو بتا دیا عاطف اسلم تھے، راحت فتح علی تھے، ابرار الحق تھے، مولانا طارق جمیل کے بارے میں، اور یہ ایف بی آر کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے نکاح پڑھایا، 10 لاکھ روپے ان کو بھی دیے. راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم کو بھی 5 ملین ملے ایچ، 5 ملین دونوں کو ملے. اور جو یہ کلب تھا روزا بلانکا کلب، یہاں پر تقریباً یہ 4 مہینے کے لیے بک کرایا تھا، اور 150 ملین روپے جو ہیں وہ پے کیے گئے اس کلب کو فار 4 months. اور جو ایونٹ کمپنی تھی، ڈیکور کمپنی تھی، انہوں نے تقریباً 15 سے 20 ملین روپے جو ہے چارج کیے اپنی سروسز کے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی ڈیکور ارینجمنٹ تھے، بارات سیرمنی تھی، وہ تقریباً 60 سے 80 ملین روپیز اس کے اوپر لگے. اور باقی جو خرچے تھے جیسے کہ فوٹوگرافی ہوتی ہے شادیوں میں، یہ ویڈیو وغیرہ ہوتی ہے، اس پہ 10 ملین روپے لگے. اب 2 ملین روپے جو ہیں وہ جو برائڈ ہے، جو دلہن تھی، اس کے میک اپ کا اور دوسرا سیلون کا خرچہ ہوا 2 ملین روپے. اور جو گرینڈ ٹوٹل ہے سارے ایکسپینس کا وہ ہے 250 ملین روپے. اور ابھی کچھ ایسے ایکسپینڈیچرز ہیں جن کی ابھی جانچ پڑتال کرنی ہے، وہ ابھی سامنے نہیں آئے. تو یہ 250 ملین روپیز کی ویڈنگ تھی، اور یہ ویڈنگ ہوئی ہے ماسٹر ٹائلز اور جلال سنز کے درمیان رشتہ داری ہوئی ہے. انہوں نے اتنی بڑی پارٹی تھرو کی، اتنا بڑا ایک ایونٹ وہ تھا. اور سوشل میڈیا پہ تصویریں بھی ہیں، بہت سے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا، ہم بھی اتنی بڑی شادی کرتے. اب ان کے پاس تو پیسہ ہے، یہ کئی سالوں سے کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروبار بہت بڑے ہیں، اور اگر ان کے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں، اس پر خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں. لیکن جب ان کی یہ شادی ہو رہی تھی اور بڑے بڑے ٹیبل سجے ہوئے تھے کھانوں کے، تو اس وقت
اتھارٹیز کہاں تھی جنہوں نے ان کو روکا نہیں یا پکڑا نہیں کہ جو باقی ویڈنگ ہالز ہیں، جب مڈل کلاس آدمی کی شادی ہوتی ہے تو آپ 10 بجے ہال کی بتیاں بند کر دیتے ہیں، آپ ان کو 1 ڈش کی اجازت دیتے ہیں. یہاں پر یہ قانون نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ دونوں جو بزنس فیملیز ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنے ملک میں اپنے ارد گرد رہنے والے غریبوں کو دیکھا ہے؟ اور شاید دیکھا بھی ہوگا، مدد بھی کرتے ہوں گے، لیکن 2 بلین روپے خرچ کر دیے آپ نے ایک شادی کے اوپر. تو اگر اس میں سے کچھ تھوڑا سا 20% 30% کچھ ایسے غریبوں کو دے دیتے جو اپنی بچیوں کی شادیاں کرا لیتے، وہ بھی اچھا ہوتا. اور پھر لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی فلاں اور فلاں کی ڈیورس ہو گئی، کتنا چرچا ہوا شادیوں کا، اور اس کے بعد رشتے ختم ہو گئے. رشتے جو بڑھتے ہیں، پنپتے ہیں، وہ بڑے بڑے ایونٹس ہولڈ کرنے سے نہیں پنپتے. اس میں بہت سی سیکریفائسز شامل ہوتی ہیں، اس میں آپ کو بہت سی چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنا ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے. پھر اس میں فیملی سسٹم کا بڑا رول پلے ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو فیملی سسٹم ہے اب پاکستان میں بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. بڑی بڑی لیوش ویڈنگز ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو اس کی اگزامپل دی کیونکہ اس کا چرچا بہت میڈیا پہ ہے. پھر نواز شریف صاحب کی 89 کی شادی ہوئی تھی، وہ بہت بڑی ویڈنگ تھی. پچھلے سال جو ملک ریاض ہیں بیریا ٹاؤن کے مالک، ان کی 89 کی شادی، وہ بھی بہت بڑی ویڈنگ تھی پاکستان کی. پھر شمیلہ فاروقی پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی اہم رکن ہے، ان کی شادی بھی ایک بہت بڑی لیوش شادی تھی. اور انڈیا میں امبانیز کی بھی جو ریسنٹلی شادی ہوئی، آپ نے دیکھا کہ جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں وہ پوری روڈ روزانہ نئے فریش پھولوں کے ساتھ سجائی جاتی تھی. سو اتنا پیسہ جب آپ اپنی شادیوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، اور ضرور کرنا چاہیے، آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن تھوڑا سا غریبوں کا بھی خیال کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنے بچوں کو فیملی ویلیو سکھا دیں، تاکہ وہ جس رشتے میں بنتے ہیں، آپ اتنا خرچ کر کے 250 ملین روپے آپ نے خرچ کیے، اللہ تعالیٰ ان کا اس رشتے کو کام بھی رکھے اور تھوڑا سا ایک اچھا ایک براٹ اپ بھی ان کا مل جائے، تو یہ بھی اچھی بات ہے. بٹ یہ سب ہماری فیملی ویلیوز تھیں جو انفارچونیٹلی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور اس لیے ہمیں یہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ماورا حسین یا آئی تھنک 2 بہنیں، میں اکثر ناموں سے کنفیوز ہوتی ہیں، ماورا کی اور فرحان سعید کی ڈیورس ہو گئی ہے. فلاں میڈیا اینکر آتی ہے جو صبح جتنی بھی مارننگ شوز کرتی ہیں ان سب کی ڈیورسز ہو گئی ہیں. فلاں خاتون ٹی وی پہ آتی ہے، اس کی ڈیورس ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ٹی وی پہ عورت آتی ہے اس کی ڈیورس ہو جاتی ہے. اس میں آپ کی ریلیشن شپ میں کتنی اسٹرینتھ ہے، آپ اپنا رشتہ کس طریقے سے نبھا سکتے ہیں، اور آپ کو کتنا اپنا رشتہ نبھانا آتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس ریلیشن شپ میں سے صرف ان کو سیلفشنس شو کرتے ہیں، سو وہ کمپرومائز نہیں آتا جب تک. اور اکثر جب آپ کمپرومائز کی بات کرتے ہیں تو لوگ ناراض جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ رشتے کمپرومائز سے بنتے ہیں. اتنے بڑے بڑے خرچے آپ کر دیں اپنی شادیوں پہ، اس سے رشتے نہیں بنتے. سو دیٹس کوائٹ انفارچونیٹ. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس رپورٹ کا یا FPR کی جو رپورٹ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. کیا یہ کبھی ثابت ہو سکے گا کہ واقعی اتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے. یہ ٹیکس بھی دیتے ہیں پاکستان کو، انہوں نے کتنا ٹیکس دیا ہے پچھلے اتنے سالوں میں جب سے ان کے بزنس چل رہے ہیں، اور اتنا پیسہ خرچ کر دیا شادی پہ. یہ کیا افورڈ کر سکتے تھے اتنا پیسہ خرچ کرنا؟ یہ کہاں سے ہے؟ سو اب یہ چلے گی اسٹوری اور یہ رکے گی نہیں. اس کو میڈیا میں لائیں گے اور ڈسکس کریں گے، اور ایسے ڈسکشنز ہونی چاہیے تاکہ اس قسم کی جو فضول قسم کی یہ جو رسومات ہیں اور فضول قسم کا جو پیسہ ضائع کیا جاتا ہے، ان پھولوں پہ آپ نے کروڑوں روپے لگا دیے جو 2 دن بعد مرجھا جائیں گے. کتنا ظلم ہے یہ. بہرحال اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ عوام تک پہنچ چاہیے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب نہیں کیا چینل تو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں فار فردر نوٹیفیکیشنز. یہ تھا آج کا پروگرام. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.